بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت دے فیضان نال اسی پھر جمعۃ المبارک تے اللہ دے پاک گھر دے اندر مل بیٹھے ہاں۔ اللہ ساڈا آیا اپنی بارگاہ چ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ، پھر محبوب دیاں محبوباں دی بارگاہ چ شرف قبولیت تو نوازے۔ میرے عزیز جناب محمد امجد چشتی صاحب نے صوفی گل محمد صاحب دی معرفت میرے تک اپنا محبت بریا پیغام بھی پہنچایا، اور پھر جو انہوں نے اشتہار تیار کیتا وہ بھی میں نے دکھایا کہ خواہش یہ ہے کہ اج جمعۃ المبارک تے اس عظیم ہستی دی بارگاہ محبتاں دا خراج پیش کیتا جائے کہ جنہوں دنیا والے داتا علی حجویری دے نام نال یاد کریں۔ بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر بڑی بڑی عظیم شخصیات تشریف لے آئیاں جنہاں نے دین دا کم کیتا، رسول اللہ دی عزت دے نعرے بلند کیتے، مگر بقول علامہ اقبال دے کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت۔ اگر پنجاب دی مٹی زندہ ہے تے داتا دے دم قدم نال۔ اقبال نے حد کی تھی، اقبال کہندا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم۔ اقبال کہندا ہے سید علی حجویری یہ عظیم روحانی پیشوا ہے کہ او دی قبر ایک غریب نواز واسطے بھی حرم دا درجہ رکھ دی۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے چشتیاں دے قافلہ سالار۔ سانو ناز ہے اپنے مرشد تے، سانو ناز ہے اپنے قافلہ سالار تے۔ ہر ولی نے کم کیتا ہے، کسی نے 100 نو کلمہ پڑھایا ہے، کسی نے 500 نو پڑھایا ہے، کسی نے 5000 نو پڑھایا ہے، کسی نے لاکھ نو پڑھایا ہے، کسی نے 10 لاکھ نو پڑھایا ہے، کسی نے 20 لاکھ نو پڑھایا ہے، مگر سانو ناز ہے چشتیاں نو کہ ساڈا سالار جدوں جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ محمد عربی دا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ مگر اتنی شان والا معین بھی داتا دیا قدمہ بہ کے چلا کر رہا ہے۔ لاہور جا کے دیکھو نا تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی مسجد وچ آپ دی چلا گاہ نہیں، داتا صاحب دے سرانے نہیں بیٹھے، دائیں نہیں بیٹھے، بائیں نہیں بیٹھے۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاؤں والا کتنے بیٹھا ہے؟ داتا دیا پیراں چ۔ امت نو سبق دے دیتا ہے۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے معین الدین دا عقیدہ ہے وے
جو ملتا ہے ولی دیا پیراں چوں ملتا ہے. یہ شان ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دی. اقبال کہندا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر رارم خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ما از میرے او تابندہ گشت. اگر میری صبح روشن ہے تے اسے چاند دا صدقہ ہے. پورا پنجاب روشن تے منور ہے سید علی حجویری دا. اسے واسطے دنیا انہوں داتا کہندی ہے. اپنے بیگانے سب داتا کہندے نے. داتا علی حجویری داتا کہندے نے دین والے نو. جے نہ دیوے تے پھر داتا کون آکھے؟ وہ سب نو دیندا ہے جیڑا آوے دیندا ہے. میں پڑھ رہا سا داتا صاحب زندگی دے حالات کہ ایک فقیر داتا صاحب دی قبر کو کھلو کے آکے داتا تو سب کا داتا ہے نا, میرا بھی تو داتا ہے نا. دا سنا ہے تجھ سے جو مانگتا ہے تو دیتا ہے. کافی دن ہوئے مجھے شراب نہیں ملے, 10 روپے چاہیے شراب کے لیے. داتا 10 روپے نکال. کوئی دوسری پارٹی کا مولوی کھلوتا سی, انہیں آخیا مردے سے کیا مانگتا ہے؟ یہ مر کے مٹی بھی مل گیا. وہ کوئی ڈنڈا سی, اس آخیا تو ڈنڈا ویکھے منگن والا میں دین والا داتا, تینوں کہتی تکلیف ہے؟ انہیں آخیا یہ مر کے مٹی میں مل گیا کچھ نہیں دے سکتے. انہیں آخیا چل تو اپنا کام کر. داتا مہربانی کرو نا, 10 روپے مانگے ہیں نا, سب کے داتا ہو, دو داتا مہربانی کرو, داتا دو, شراب پینی ہے 10 روپے چاہیے. انہوں بڑا غصہ آیا, وہ بڑا سمجھایا, انہوں میری گل سمجھ نہیں آتی. جیب وچ ہاتھ پا کے نا تے 10 روپے دا نوٹ نکال کے کہندا لے پیسے میرے کو لے لے, اس مردے نو چھڑ دے, مردہ تینوں کی دے گا. فقیر نے نوٹ لیا, داتا دی قبر کے سامنے انہیں پہل پائی تے پہل پاڑ کے کہنے لگا واہ داتا, مان گیا واقعی داتا ہو, جیسا منہ ہونا ایسا تھپڑ مانگتا مارتا ہے. حرام کے لیے مانگے تھے حرامی سے دلوا دیے. واہ داتا, ایویں داتا نہیں کہندے. تھوڑے شیخو پورے دے مولوی سی محمد حسین شیخو پوریا, بڑا مشہور سی. میں اس تو بعد پھر شیخو پورے خطاب واسطے بھی گیا, پہلے بھی بہت گئے. محمد حسین شیخو پوریا فیصل آباد تقریر پہ کرے, رات دا وقت سی تے جدو مولوی جوش وچ ہوندا ہے پھر ہوش ہتھوں نکل جاندا ہے. تے تقریر کر دیا کہنے لگا لوگوں داتا صرف اللہ ہے, اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں. یہ بریلوی مشرک دیکھو, انہوں نے لاہور میں بھی ایک اپنا داتا بنا رکھا ہے. حالانکہ داتا صرف اللہ, اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں ہے, مگر یہ مشرک بریلوی لاہور میں داتا بنا رکھا ہے. جوش میں آ کے کہندا ہے اوے لاہوری داتا, اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے تو میری ٹانگ توڑ دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تقریر کر کے بس تے بیٹھا, ایکسیڈنٹ ہویا, دونوں لتاں ٹوٹ گئیاں. اسی رات نو دونوں لتاں ٹوٹ گئیاں. میں تقریر واسطے گیا, مینوں ایک دوست نے چٹھی دیتی حضرت صاحب ایک ہی گل ہے, انہیں آخیا سی میری ٹانگ توڑ تے داتا 2 توڑ دیتیاں. میں آخیا پتر داتا کہندے انہوں نے منگو ایک تے دے وے 2. داتا بھائی داتا ہے نا. اللہ فرماندا جڑا میرے ولیاں نال دشمنی کردا میں اعلان جنگ کرنا ہے, میرے نال جنگ کرو. کون ہے جو ولیاں نال ٹکر لا سکے؟ سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد عمر اشروی رحمت اللہ تعالی علیہ, اے لاہور داتا دربار دی مسجد دے خطیب, بڑا عرصہ خطیب رہے نے حضرت مناظر اعظم. میں اس دور وچ بھی لاہور گیا اور ایک جمعہ بھی میں آپ کے پیچھے پڑھیا. تو مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ اے داتا دربار تے خطیب سن. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب دے بڑے دیوانے سن. ہر جمعرات نو فیصل آباد تو ہونا لاہور اور داتا صاحب تے آ کے دعا کرنی, اپنی عرضاں پیش کرنیاں.
میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نے کئی دفعہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نو داتا صاحب دی قبر کول کھلو کے نا تے اس طرح چولی کھول کے داتا غلام ہونا آیا ہوں مہربانی کرے نا مہربانی کریں اب دے بھی دینا داتا مہربانی کرے نا آپ کا منگتا کبھی خالی نہیں گیا دادا جی فرماندے نے خدا دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا کہ محدث اعظم پاکستان دی چولی وچ کوئی چیز گری آپ نے جلدی نال سینے نال لا لئی مینوں پتہ لگ گیا نا جو منگیا سی داتا صاحب نے عطا کر دیتا ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ نو کوئی حوالہ چاہیے سی مناظر اعظم پھر کتاباں دے کیڑے سن تے بہت بڑا کتب خانہ سی مولانا سردار احمد صاحب اچھرے آپ نے کوٹھی تے گئے اور کہا کہ مولانا مجھے یہ حوالہ چاہیے انہوں نے کہا جتنے حوالے چاہیے میں بتاتا ہوں وہ بھی کتاب نکالیں وہ بھی نکالیں ابھی حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں حوالہ ہو گیا تو مولانا سردار احمد صاحب نے کہا مولانا بہت شکریہ میں بڑے عرصے سے اس حوالے کی تلاش میں تھا آپ نے مجھے دے دیا دکھا دیا تو اب لاہور آؤں اور داتا صاحب نہ جاؤں یہ تو بڑی بری بات ہے نا تو میرے ساتھ چلیں داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں یہ جمعہ نہیں تھی مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا بیلیا میں اتنے جمعہ پڑھانا میں اتنے خطیب ہاں ہر جمعے تے جانا ایک شرط پہ آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں مولانا سردار احمد صاحب نے فرمایا مولانا کیا شرط ہے آج داتا صاحب سے ملاقات کرائیں تو پھر میں جاؤں گا آئے مناظر اعظم پتا سی سردار احمد کوئی معمولی بندہ نہیں ملاقات کرائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ مولانا نے فرمایا با اتنی سی بات ہے چلو یہ جتھے آج سونے کا دروازہ ہے نا اس وقت سونے کا دروازہ نہیں سی اس دروازے سے سیڑھیاں چڑھے محدث اعظم پاکستان اور مولانا محمد عمر چودھری رحمت اللہ تعالی سیڑھیاں چڑھ کے اگے گئے نا اگے ایک بابا جی آ رہے سن تے بابا جی نے آ کے مولانا سردار احمد صاحب نو سلام کیتا ملے بغلگیر ہوئے پھر مولوی محمد عمر صاحب نے بھی ہاتھ ملایا کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابے ہوری باہر نکل گئے یہ دربار تے چلے گئے مولانا نے فرمایا مولوی صاحب چلیں واپس مولوی صاحب فرمایا نہیں اس طرح بات نہیں بنے گی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داتا صاحب سے ملاقات کراؤں گا تو اپنا وعدہ تو پورا کریں نا تو محدث اعظم نے فرمایا خدا کے بندے وہ بابا ہی تو داتا صاحب تھے وہ جن سے ملاقات کرائی ہے وہی تو داتا صاحب تھے یہ اس پائے دے لوگ سن کہ جنہوں نے اللہ والے قبراں چوں باہر نکل کے ملاقاتاں کرتے سن لاہور بہت بڑا علامہ ہے مولوی احمد علی لاہوری اور یہ رسالہ خدام الدین بھی نکالتے سن ایک بڑا نام ہے انہوں کا بہت بڑا ادارہ ہے مولوی احمد علی لاہوری نے لوگوں نے ذہن خراب کرنے واسطے اپنے رسالے چ لکھیا کہ یہ سنی لوگ بریلوی یہ پاگل ہیں جاتے ہیں یہ داتا صاحب لیتے ہیں داتا صاحب لیتے ہیں یہ داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں جو سید علی اجویری ہے نا اس کی قبر ایک قلعے کی طرف ہے شاہی قلعے کے پاس اور یہ پاگل یہاں جا کے سلام کرتے ہیں سید علی اجویری نام کا بندہ یہاں نہیں ہے وہ وہاں ہے مقصد ایسی لوگاں شک پہ جائے گا کوئی ادھر جانا شروع ہو جان گے کوئی ادھر عقیدت کا حضور ٹوٹ جائے گا یہ مولوی احمد علی لاہوری نے اپنے رسالے خدام الدین چ لکھیا حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نو اطلاع ملی فیصلہ آباد کہ مولوی احمد علی لاہوری نے دعویٰ کیتا کہ سید علی اجویری کی قبر ہے نہیں وہ قلعے کول ہے آپ نے فرمایا لاہور کی علماء جلسہ رکھو مولوی احمد علی کو پیغام بھیجو وہ بھی آئے میں بھی آ جاؤں گا مولوی احمد علی کہتا ہے کہ سید علی اجویری کی قبر نہیں ہے میرا دعویٰ ہے یہی قبر ہے سید علی اجویری کی اسے کہو کہ آ جائے مسجد میں بھی آ جاؤں گا اگر داتا صاحب اپنی قبر سے باہر نکل کے بتا دیں کہ میں ہی علی اجویری ہوں پھر تو ماننا پڑے گا نا
اشتہار چھپ گئے، لاہور دے علماء اور مشائخ کٹھے ہو گئے، محدث اعظم پاکستان آئے، آپ نے کئی گھنٹے تقریر فرمائی، احمد علی کی ضرورت نہ ہوئی کہ اسٹیج پہ آوے۔ جدو احمد علی نہ آیا تو لاہور دے کچھ علماء نے محدث اعظم پاکستان نو کیا مولانا شکر ہے وہ نہیں آیا، اگر وہ آتا اور داتا صاحب قبر سے باہر نہ نکلتے تو پھر ہماری بڑی سبکی ہوتی، ہم بڑے پریشان ہوتے، شکر ہے وہ نہیں آیا۔ محدث اعظم پاکستان دی اکھاں وچ خون اتر آیا، آپ نے فرمایا لاہور کی علماء تم کیا سمجھتے ہو، میں نے اپنی طرف سے اعلان کیا تھا، خدا کی قسم ہے میں نے داتا سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا وہ آیا تو میں نکل آؤں گا قبر سے باہر۔ شان ہے سید علی اجویری داتا گنج رحمت اللہ تی، حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اجروی رحمت اللہ علیہ دے خطاب کے بات میں خود آپ دی زبانی سنی، فرماندے سن جدو 65 دی جنگ ہوئی سی تو میں اس وقت داتا دربار تے خطیب سا، جنگ ختم ہوئی میں جمعے واسطے تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا بڑی توجہ نال، کہنے لگا مولانا میں ایک فوجی افسر ہاں اور میں اس مسجد کے اندر باوضو جمعے والے دن حلفاً ایک بیان ریکارڈ کرانا چاہنا ہے، میں ایک مورچے دے سا، میرے سارے سپاہی شہید ہو گئے، ایک میرے کول توپ سی تے 2 گولے سن، میں سوچ رہا سا کہ میری شہادت یقینی ہے، دشمن ذرا قریب آ جائے میں مرن تو پہلے 2 گولے چلاواں گا تاکہ دشمن دا نقصان زیادہ کر لواں، میں وہ 2 گولے رکھ کے تے توپ کول مورچے چ بیٹھا تھا، میں ویکھیا اچانک میرے مورچے چ ایک بزرگ آ گئے، سفید لباس پایا ہے، انوار و تجلیات دمی وسط ہے، کہ میرے قریب آ کے کہنے نے اوے فوجی افسر گولے کیوں نہیں چلاتا، چلا گولے۔ میں کیا بابا جنگ ہو رہی ہے تو فوج دے قانون دا واقف نہیں، میرے کول گولے صرف 2 نے، تے دشمن قریب آیا تے میں ادا نقصان کر کے مر شہید ہونا چاہنا ہے، لہذا تو بہ جا تھلے کدھر کسی گولے کی زد میں آنا ہے۔ بزرگ فرمان لگے تو میری فکر نہ کر، گولے اس واسطے نہیں چلانا کہ گولے 2 نے، چلانا تیرے ذمے پہنچانا میرے ذمے۔ داتا صاحب دربار تے کھلو کے حلفاً اس فوجی افسر نے بیان دیتا، وہ شاید میرے کو اخبار اجے بھی موجود ہوئے، وہ کہنے لگا میں حلفاً بیان دے رہے ہیں کہ اس بابے نے آخیا کہ چلانا تیرے ذمے پہنچانا میرے ذمے۔ میں بابے دے چہرے وال ویکھیا تے بابے دا چہرہ ٹوٹیاں والا نہیں سی، میں ایک گولا چک کے نہ تے توپ دے دہانے چ رکھیا تے مڑ کے ویکھیا تے بابا بھی اتنے تے گولے بھی 2 پے ہوئے، میں ساری رات گولے چلاتا رہا، نہ بابا کدھر گیا نہ وہ 2 گولے ختم ہوئے نے۔ صبح ہوئی دشمن نے میرا نشانہ لے کے نہ گولا سٹیا کہ میں ویکھیا تے بابا اپنی چادر اتار کے نہ دشمن دا گولا پکڑ کے مینوں دیندے، لے دشمن دا دشمن تے چلا۔ فوجی افسر کہنے لگا مولانا خدا دی قسم ہے میں توپ چھوڑ دیتی، میں بابے دیا قدماں تے گر گیا، میں کیا ساری رات 2 گولے نہ مکن دین والے تو ہے کون، تیرا تعارف کیے۔ بابے نے کیا میں فوج دا قانون نہیں جانتا، تو محمد عربی دا قانون نہیں جانتا۔ فوجی افسر کہندے میں قدماں تے گر گیا، میں کیا بابا جی مہربانی کرو، جنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کی حال ہوئے گا، واسطہ جے کملی والے دیاں زلفاں دا اپنا تعارف تے کرا دو، تسی ہے کون ہو؟
فرمایا بیٹا میرا نام سید علی اجمیری ہے، مینوں ہی داتا گنج بخش کہندے نے۔ تھانوں یاد ہوئے گا کہ جڑے انڈیا دے پائلٹ گرفتار کیتے سن، انہوں کا پہلا سوال سی وہ سبز لباس والی فوج کیڑی ہے، وہ فوج کیڑی ہے؟ ملتان کہندے نے پیراں نال پورے، ملتان ایک درویش بڑا حسین خوبصورت، مگر 65 کی جنگ تو بعد وہ سارے بازو سیاہ ہو گئے، کالے سیاہ ہو گئے۔ لوگوں نے گھیر کے پوچھا بابا جی تھوڑے بازو کی ہوا؟ تھی تو بڑے خوبصورت تو تے بڑا گورا رنگ سی تے بازو کی ہویا؟ وہ کہنے لگے بھائی دیکھو پورے پاکستان میں دشمن دے گولے نال کوئی پل ٹوٹی ہے؟ انہاں آخیا پل تے کوئی نہیں ٹوٹی۔ رو کے کہنے لگے کملی والے نے ہر پل تے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ کسی پل نو ٹوٹن نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ تسی آوان شریف جو نا گجرات دے علاقے، آوان شریف بہت مشہور قصبہ ہے، اور حضرت قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ آوان شریف والے بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، حضرت قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ کے مزار سے بہت گئے ہیں، بڑے خطاب ہوئے نے۔ قاضی صاحب دے مزار دے قریب ایک بہت بڑا کنواں جہا بنیا ہوا ہے۔ میں صاحبزادہ صاحب کو پوچھا جی میں کیا کنواں کہتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ انڈیا نے بمباری کی تھی سن 65 جتے تے او کیونکہ اتو بم آیا سی وہ گرن نال بم تے نہ پھٹیا، مگر یہ گڑھا بہت بڑا پی گیا۔ یہ وہ گڑھا ہے کہ جتھے انہوں نے بمباری کی تھی، اور کافی بڑا گڑھا ہن بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اتنے عظیم اللہ دے ولی سن، اتنے عظیم اللہ دے ولی کہ قاضی صاحب کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ مختلف جگہ تے لگائیاں سن۔ بلکہ انڈیا بمباری کی تھی تو ایک زمیندار وہ حکے دا ہویجا پیا ہوا سی، وہ جا بم نہ حکے دے ہویجے تے لگا تے ہویجا ٹوٹ گیا۔ اخبار میں اس زمیندار دا بیان آیا کہ اگر پاکستان اور انڈیا دی آپس صلح ہوئے اور نقصانات ایک دوسرے دے پائے جان تو میرا ہویجا نہ بھولیو، یاد رکھیو وہی بمباری نال میرا ہویجا بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی سودا لحال ہی کرنا ہے۔ یعنی انڈیا نے بمباری کی تھی، حکے دا ہویجا ٹوٹ گیا۔ قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کھیپڑا والے، گجرات دے علاقے کھیپڑا والا مشہور ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے نے اور بہت بڑے شاعر سن حضرت قاضی سلطان محمود۔ جدوں قاضی سلطان محمود صاحب جو اس دربار سے یہ بم گریا نا، تو پیر فضل شاہ صاحب نے اتنے ایک ربائی لکھی، فرماندے نے بم سٹ اوان شریف اتے گیڑ ہندوؤں نے پٹھا گیڑے آئے۔ پنجابی ٹھیٹھے پر ہے بڑی چسکے والی۔ بم سٹ اوان شریف اتے گیڑ ہندوؤں نے پٹھا گیڑے آئے، ان جاپدا اے سوم ناتیاں نے پھر کسے محمود نو چھیڑے آئے۔ ان جاپدا اے سوم ناتیاں نے پھر کسے محمود نو چھیڑے آئے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حضور دے عاشق سن، اور ساڈے جو پاکستان دا قومی ترانہ ہے نا، یہ حفیظ جلندری مرحوم نے لکھیا، اور حفیظ جلندری مرحوم دا مضمون میں خود پڑھیا۔ وہ کہتے ہیں میں 10-15 سال دا تھا تے میں اپنے ماموں نو ملن واسطے امان شریف گیا۔ انہاں دنوں میں قاضی صاحب زندہ سن، موجود سن۔ بارش نہیں سی ہو رہی، یہ بڑی توجہ نال گل سنو، بارش نہیں سی ہو رہی تے لوگ بڑے پریشان تے باہر جان تے نماز پڑھن تے نفل پڑھن، لیکن بارش کدھر نہیں سی ہو رہی، بڑے پریشان سن۔ قاضی سلطان محمود صاحب چارپائی تے بیٹھے نے، درخت دے نیچے چارپائی ہے، بیٹھے نے اللہ اللہ کر رہے تھے۔
اعلان ہویا کہ آج نماز استسقاء پڑھی جائے گی، بارش واسطے نماز۔ لوگ گئے، اتنے بڑی گلاں ہوئی، ویکھو جی قاضی صاحب دیا روٹیاں کھریاں نے، یہاں پیران نظرانے ملتے رہے، یہاں کہڑی لوڑ ہے بارش ہوئے بھاویں نہ ہوئے، ساری دنیا بارش واسطے گئی ہے، یہ اتنے چار پائی تے آرام نال بیٹھے نے، یہ اگے آئے نہیں، نہ یہاں نماز پڑھی ہے، نہ اس دعا کیتی ہے، اس قسم دیا باتاں۔ جب نماز تو بعد فارغ ہو کے اسی آئے، حفیظ جلندری مرحوم کہندا میں بھی نال ساں، کچھ لوگوں نے آ کے قاضی صاحب نو کہا کہ اج جناب اسی بڑے شرمندہ ہوئے ہاں، دیوبندی مولویاں نے بڑیاں گلاں کیتیاں نے کہ تواڈے پیر خالی نظرانے لین جوگے نے تے ساری دنیا نماز واسطے گئی ہے، یہ پیر چارپائی تو اٹھیا نہیں، بس اتنے ہی بیٹھا رہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تساں جو نماز پڑھی ہے اللہ دی بارگاہ تساں بتیری داری کیتی ہے، جی انہیں بارش دینی ہوئی تو دے دے گا، چلو اسی بھی کوشش کرنے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا اسی بھی کوشش کرنے ہیں۔ قاضی صاحب دے اس دربار تے آپ دا ایک کتا سی کالے رنگ دا، آپ کالو کالو کہندے سن۔ حفیظ جلندری کہندا ہے قاضی صاحب نے فرمایا کالو جا علاقے دیاں کتیاں دی کل دعوت کر کے انہوں نے بلا، اور کمی قاضی صاحب کہندے ہیں کہ ساری دعوت قبول کرو۔ کالو چلا گیا جی، غائب ہو گیا، تو وہ کیڑی بولی جڑا کتا اور سمجھدا پیا ہے کہ بابے اور کی کہہ رہے ہیں۔ کالو نکل گیا، صاحب نے اپنے تکیے دے نیچے پیسے نکالے، غلاماں نو دیتے کہ اے گڑ لے کے آؤ، اے آٹا لے کے آؤ، اتنا گھی لے کے آؤ، اتنی دیگاں حلوے دیاں پکا دیو، تے فلان درخت دا پتا بڑا چوڑا ہے، وہ اتنے پتے نہ تساں صاف کر کے دو دا کے لے آنے نے، یہ دسترخوان بچھانے نے مہمانوں واسطے۔ دنیا بڑی حیران، لوگ مذاق کی صفحے کو جی کتیاں کی دعوت ہو رہی ہے اور کالو نو بھیج دیتے ہوئے، کوئی نہ لوگوں کے بڑے عجیب طور طریقے نے، لیکن جہے انہوں نے غلام سن انہوں نے پتا سی قاضی صاحب کوئی معمولی بندہ تو ہے نہیں، قاضی صاحب نے دعوت کی ہے، لنگر پک گیا جی، حلوے تیار ہو گئے۔ قاضی صاحب نے فرمایا بس صفائی کرو، پانی ترکو اور اتنے پتے ترتیب بار بچاؤ جس طرح دسترخوان بچائے جاندے نے، ہر پتے تے ایک ایک پلیٹ حلوہ پا دیو، مہمان آنے نے تاکہ مہمانوں باوقار طریقے نال اسی حلوہ کھلا سکیے۔ لوگ گلوے کو جی دعوت کر دیتی ہے، وہ کالو بھی غائب ہو گئے ہیں، کہنے دعوت کتیاں دی، اتنے پتے منگاؤ، اتنے کتے آن گے، گلاں ہو رہی نے۔ حفیظ جلندری مرحوم کہندے خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ جدوں دعوت دا وقت آیا، اگے اگے کالو تے پیچھے پیچھے علاقے دے سارے کتے لگے ہوئے، اللہ اکبر، لہراں بنیاں ہوئیاں، تے کتے آ کے نا قاضی صاحب کے سامنے کھلوتے، تے کتیاں نے اس طرح سر جھکایا، تے قاضی صاحب فرمایا بڑی مہربانی بھائی تسی ساری دعوت قبول کیتی، تسی تشریف لے آئے ہو، بڑی مہربانی، اللہ تمہیں برکت دے، غریباں دی دعوت تساں منظور کر لئی، اے تواڈے واسطے اسی حلوہ تیار کروا سکے ہاں۔ تے کالو اپنے مہمانوں نے کہہ کہ اپنی اپنی پلیٹ تو کھو۔ حفیظ جلندری مرحوم کہندے نے خدا دی قسم میں حیران ہو گیا کہ کوئی کتا دوسری پلیٹ وال ویکھدا ہی نہیں، وہ اپنی پلیٹ کو آ کے کھلو گیا، جدوں آپ نے اشارہ کیتا تے کتیاں نے حلوہ کھانا شروع کر دیتا، کوئی کسی نال لڑ نہیں رہا، کوئی کسی نو گھور نہیں رہا۔ جدوں کتے حلوہ کھا چکے نا تو آپ نے فرمایا بڑی مہربانی، تسی بھی اللہ دی مخلوق ہو، اسی بھی اللہ دی مخلوق ہاں، اللہ ساڈے تے ناراض ہوئے ہے، بارش نہیں ہو رہی، تمہیں اس واسطے بلایا، تسی دعا کرو کہ اللہ بارش دے، تسی دعا کرو۔ حفیظ کہندا ہے کہ سارے کتے انہوں نے اپنا منہ اوپر کر لیا۔ حفیظ کہندا ہے کہ مردے دم تک وہ منظر بھول نہیں سکتا، کتیاں منہ اوپر کر کے نا تے کتیاں نے ایک
ہلکی جی کوک مارنی شروع کی تھی. وہ اپنی بولی چ کوئی دعا کر رہے سن. جوں جوں کتیاں کی کوک بلند ہوتی گئی ہر پاسے وہ بدل آ گئے. زبردست بارش شروع ہو گئی. جل ٹھل ہو گیا. جو چنگی بارش ہو گئی تو آپ نے فرمایا بھائی بڑی مہربانی ساری تو انہیں منی نہیں کہ تھوڑی انہیں موڑی نہیں کہ اللہ کیتا بارش ہو گئی ہے بڑی مہربانی. کالو اپنے مہمانوں فارغ کر جاؤ بھائی اللہ تمہیں برکت دے جاؤ. حفیظ جلندری کہندا میں کرامت ویکھ کے حیران ہو گیا. سینکڑوں دیوبندیاں نے اپنی عقیدت سے توبہ کی تھی کہ واقعی اللہ والے بھی کچھ ہوندے نے اور انہوں میں ایک مرتبہ اور مقام ہے. خیر میرا مضمون نہیں, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ سید علی اجمیری داتا گنج بہرحمت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی سی کچھ جگہ تھی اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری تاریخ پاکستان میں محدث علی پوری کا بہت بڑا نام ہے, بڑا کام ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ. آپ کا ایک مرید سی ہیڈ ماسٹر وہ کہندے کہ مینو حضرت صاحب کے وصال تو بعد سن 65 کے دنوں میں نا خواب آپ کی زیارت ہوئی. میں ویکھیا تو میرے مرشد بڑی تیزی نال جا رہے ہیں تو میں کہنا پیر صاحب بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی ہے ذرا ٹھہرو میں رج کے زیارت تے کر لواں دیکھ لواں. تے محدث علی پوری نے فرمایا بیٹا میں جلدی وچ ہاں, انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے, کملی والے نے میری ڈیوٹی رن کچھ لگائی ہے, میں مسلمانوں کی مدد واسطے رن کچھ کے بارڈر تے جا رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر کہندے میں آخیا جناب رن کچھ نو چھوڑو, رن کچھ دا محاذ اتنا ضروری نہیں جتنا لاہور نو خطرہ ہے. جرنیل انڈیا کے جرنیلوں نے اعلان کیتا ہے کل صبح کا ناشتہ لاہور ہوٹل میں کرنا ہے اور شالیمار تک انہوں دیا فوجاں آ چکی نے. تسی جناب رن کا چھوڑو تے تسی لاہور دی فکر کرو کہ فوجاں داخل ہو چکی ہیں لاہور دے اندر. محدث علی پوری دی اکھ خون اتر آیا. فرمایا ہیڈ ماسٹر تیرا دماغ ٹھیک ہے, میں تیری مننا یا کملی والے دی مننا؟ کملی والے نے میری ڈیوٹی رن کچھ لگائیے, میں رن کچھ جا رہے ہیں لاہور جا رہے تھے داتا علی میری داتا کوئی معمولی بزرگ نہیں, داتا بہت بڑے ولی کامل نے. داتا دا فیضان پوری دنیا. حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اس علاقے دین دا کم کرنے واسطے آئے تو آپ سب تو پہلے لاہور داتا صاحب دربار سے پہنچے, چلا کیتا اور 40ویں دن آپ نے خواجہ صاحب دے مزار خواجہ صاحب نے داتا صاحب دے مزار سے پھر اے عظیم شعر کیا جڑا اج بھی ہر مسلمان دی زبان تے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے یہ مطلب کی ہے خزانے دین والا. گنج کہندے نے خزانے نو, گنج بخش خزانے بخشن والا. فیض عالم پوری دنیا کے اندر اپنا فیض پہنچان والا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما. دیکھ لو صدیاں ہو گئی مگر داتا دربار تے اج بھی رونقاں نے بہاراں نے اور داتا اج بھی داتا ہی ہے. غلاماں نو اج بھی خیر پا رہے ہیں, دشمنوں نو اج بھی جتیاں مروا رہے ہیں. داتا ہے جی مالک ہے جی, دشمنوں نو جتیاں پینیاں نے غلاماں نو خیر پیندے نے. اللہ اپنے محبوب کریم دا صدقہ داتا صاحب دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں تو بہت کچھ دیر لے کے آیا تھا مگر ٹائم ساڈا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. خدا اس مسجد نو آباد رکھے, آباد کرن والوں نو آباد رکھے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں نال جنہاں دے ایمان تو بعد اچھے عمل نے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, نالے بخش دیاں گا نالے اجر عظیم دیاں گا. آج ویکھ لو لنگر چل رہے نے,
ہزاراں بندے داتا دربار تو لوز لنگر کھا رہے ہیں اور آپ دا فیضان جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سید علی حجویری دیاں شاناں عظمتاں دا صدقہ ساڈی جھولی چ کرم دا خیر پر آئے۔ اللہ سب نو نبی پاک دا وفادار امتی بنائے، اپنا تابعدار بندہ بنائے۔ آخر دعوانا